بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کا ہر نیک عمل اللہ کے ہاں محفوظ ہے، چاہے لوگ اس کی قدر کریں یا نہ کریں۔ لوگ بھول جائیں گے، زمانہ نظر انداز کر دے گا، مگر اللہ کبھی نہیں بھولتا۔ آپ کا ہر آنسو، ہر تھکن، ہر قربانی اس کے علم میں ہے، اور اس کے انصاف کا وقت کبھی دیر سے نہیں آتا۔ پیارے ناظرین، آج ہم ایک ایسی حقیقت پر بات کریں گے جو ایمان کو مضبوط کر دیتی ہے اور دل کو سکون دے دیتی ہے۔ وہ یہ کہ خدمت، قربانی اور نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ شاید لوگ نہ دیکھیں، شاید لوگ نہ سمجھیں، اور شاید لوگ شکریہ بھی نہ کہیں، مگر اللہ سب دیکھتا ہے، سب جانتا ہے اور سب کا بدلہ دیتا ہے۔ اس حوالے سے قرآن میں اس بات کا یقین دلانے والی آیت سورہ توبہ کی ہے، جس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی مثال سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو قید کیا گیا، کوڑے مارے گئے، مگر وہ حق بات سے پیچھے نہ ہٹے۔ برسوں بعد اللہ نے ان کو ایسا مقام دیا کہ آج ان کا نام امام اہل السنہ کے طور پر زندہ ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خدمت اور قربانی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اللہ کا انصاف وقت پر آتا ہے۔ جیسے کسان بیج بوتا ہے اور پھر مہینوں مٹی کے نیچے سے پودا نکلنے کا انتظار کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ فصل آئے گی۔ اسی طرح آپ اللہ کے لیے جو خدمت کرتے ہیں وہ بھی غیب میں اگ رہی ہے۔ وقت آنے پر اللہ وہ پھل دے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے کے لیے وہ عمل نکالے گا جسے وہ بھول چکا ہوگا اور اس پر اسے اجر دے گا۔ شاید آپ کسی کی مدد کریں اور وہ آپ کو برا بھلا کہے، شاید آپ نے کسی کے لیے رات جاگی ہو لیکن وہ آپ کو بھول جائے، شاید آپ نے کسی کا راز رکھا ہو مگر وہ آپ کا راز فاش کر دے۔ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر اللہ کہتا ہے، سورہ زلزال کی آیت کا ترجمہ، جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ یاد رکھیں، اگر آپ اللہ کے لیے خاموشی سے خدمت کر رہے ہیں تو آپ کا نام اللہ کی کتاب میں لکھا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن یہ کتاب کھلے گی اور اللہ خود کہے گا، میرے بندے، لوگ تمہیں بھول گئے تھے مگر میں نے تمہیں یاد رکھا، لوگ تمہیں تنہا چھوڑ گئے تھے مگر میں تمہارے ساتھ تھا۔ یہی وہ دن ہوگا جب آپ سمجھیں گے کہ خدمت واقعی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ آئیے اب بات کرتے ہیں نیکی کا صلہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کبھی آپ نے سوچا کہ جو نیکی آپ کرتے ہیں اس کا صلہ کب ملتا ہے؟ کیا ہمیں وہ صلہ صرف آخرت میں ملے گا یا اللہ دنیا میں بھی اپنی مہربانی دکھاتا ہے؟ آج ہم قرآن، حدیث اور بزرگان دین کے واقعات سے دیکھیں گے کہ اللہ اپنے بندوں کو دنیا ہی میں کیسے نواز دیتا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا۔ بنی اسرائیل کی آیت کا ترجمہ ہے، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حدیث میں ہے، جو چاہے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے اور عمر میں برکت دی جائے تو صلہ رحمی کرے۔ واقعہ یہ کہ حضرت تیس بن الحارث رحمہ اللہ کی ماں بیمار تھیں۔ انہوں نے اپنے تمام کام چھوڑ کر خدمت کی۔ کہتے تھے، والدہ کی دعا میری زندگی کی سب سے بڑی سرمایہ کاری تھی۔ بعد میں تجارت میں غیر معمولی برکت ہوئی۔ والدین کی خدمت کبھی خالی نہیں جاتی۔ یہ وہ دعا ہے جو زمین سے آسمان تک سیدھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک شخص اپنے کزن سے ناراض تھا، صلح کی۔ اگلے ہی ہفتے کاروبار میں بڑا کانٹریکٹ ملا۔ رشتے جوڑنے میں اللہ کا وعدہ ہے، جوڑو گے تو اللہ تمہارے لیے راستے جوڑے گا۔ صدقہ اور انفاق فی سبیل اللہ، سورہ سبا کی آیت میں ہے، جو چیز بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کا بدل دیتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک شاگرد کی فیس معاف کی۔ اسی دن غیر متوقع طور پر اتنی آمدنی آئی کہ کئی گنا زیادہ ہو گئی۔ صدقہ ہاتھ سے نکلتا ہے مگر اللہ کے خزانے سے واپس پلٹتا ہے بہت بڑھ کر۔ لوگوں کے ساتھ آسانی کرنا۔ حدیث میں ہے، جو کسی کا کام آسان کرے اللہ اس کا کام دنیا اور آخرت میں آسان کرے گا۔ ایک بزرگ نے قرضدار کا قرض معاف کیا، چند دن بعد ایک بڑے نقصان سے بچ گئے۔
جب آپ کسی کی مشکل ہلکی کرتے ہیں تو اللہ آپ کی تقدیر سے بوجھ ہٹا دیتا ہے۔ صدق و امانت داری سورہ توبہ کی آیت میں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ ایک تاجر نے جھوٹ نہ بولا، نقصان برداشت کیا، مگر اگلے سال اس کی سچائی کی شہرت نے گاہک کئی گنا بڑھا دیے۔ سچ وقتی نقصان دیتا ہے مگر ہمیشہ کا فائدہ بھی دیتا ہے۔ معافی اور درگزر سورہ سجدہ کی آیت کا ترجمہ برائی کو بھلائی سے ٹال دو۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کو کسی نے برا کہا، انہوں نے بد دعا کے بجائے دعا دی اور وہی شخص بعد میں ان کا قریبی شاگرد بن گیا۔ جو معاف کرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسے در کھول دیتا ہے جو اس نے سوچے بھی نہیں ہوتے۔ یتیموں اور کمزوروں کا خیال رکھنا صحیح بخاری کی حدیث ہے، یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں ساتھ ہوں گے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ نے یتیم کا خرچ اٹھایا، بعد میں فتنوں سے محفوظ رہے۔ یتیم کے آنسو پوچھو، اللہ تمہارے غم دھو دے گا۔ یاد رکھیں، نیکی کا صلہ صرف آخرت کے لیے نہیں ٹالا جاتا۔ اللہ چاہے تو دنیا میں بھی آپ کو ایسے نواز دے کہ آپ سوچ بھی نہ سکیں، لیکن اصل صلہ وہ ہمیشہ آخرت میں ہی مکمل ہوگا۔ لہٰذا نیکی کرتے رہیں کیونکہ اللہ کے ہاں کوئی محنت رائے گاں نہیں جاتی۔ تو ناظرین، ان باتوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نیکی کا صلہ اللہ تعالیٰ دونوں جگہ دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن دونوں جگہ کا صلہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ دنیا میں ملنے والا صلہ جانتے ہیں، قرآن میں واضح ہے کہ اللہ دنیا میں بھی نیکی کا پھل دیتا ہے۔ تو سورہ نحل کی آیت کا ترجمہ ہے، جو کوئی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اور ایمان والا ہو تو ہم اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ دنیا میں جو صلہ حاصل ہوتا ہے وہ ان صورتوں میں آپ کے پاس نظر آئے گا۔ دل کا سکون اور اطمینان نصیب ہوگا، عزت اور لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی، مشکلات سے حفاظت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی اور مشکلات میں مدد ہوگی۔ حدیث میں ہے، جو دوسروں کے کام آسان کرے اللہ اس کے کام آسان کرتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں اب آخرت میں ملنے والا صلہ۔ آخرت کا بدلہ سب سے بڑا اور دائمی ہے، جیسے کہ سورہ زلزال میں ہے، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ آخرت میں جو صلہ ہمیں ملے گا اس کی صورتیں یہ ہیں، جنت ملے گی، اللہ کی رضا نصیب ہوگی، گناہوں کی معافی مل جائے گی اور درجات کی بلندی نصیب ہوگی۔ جب کوئی انسان اللہ کے لیے تکلیف برداشت کرے، اپنا حق معاف کر دے یا ظلم سہ جائے تو قرآن و سنت میں واضح طور پر وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے صبر کو ضائع نہیں کرتے بلکہ دنیا اور آخرت دونوں میں مدد اور بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اس ویڈیو کا اختتام میں ایک دعا کے ساتھ کروں گی کہ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرنے والا بنائے، اپنی ناشکری سے بچائے اور اپنے انصاف کے یقین پر قائم رکھے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے صبر کرنے والے اور اخلاص رکھنے والے بندوں میں شامل فرما اور ہمیں اور ہمارے والدین کو بخش دے، آمین۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے۔ اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔